میں پھر دہراتا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت آتا، جب کفر کے کچل جانے کا وقت آتا، جب نظم عالم الٹ پلٹ کر دینے کا وقت اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق آ جاتا ہے، باطل کا غلبہ نہیں، کفر کا غلبہ نہیں، ظلم کا غلبہ نہیں، الٹی بات میں کروں، جب کفر کا خاتمہ، جب باطل کے کلمے کے کچل جانے کا اور اسلام کے اور حق کے اور انصاف کے اور امن کے قائم ہو جانے کا وقت جب قریب آتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کا معمول ہے کہ ملے جلے تینوں قسم کے مسلمانوں کے ذریعے کبھی بھی حق کا غلبہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک پروسیس شروع کرتے ہیں، ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ کہ چھانٹ دوں گا میں پہلے قسم کے مسلمانوں کو الگ کر دوں گا، اور دوسرے قسم کے مسلمان بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن تیسرے قسم کے ایک انسان کو بھی میں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میل تو چھٹے گا، الگ ہو، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کفر ظلم شروع کرتا ہے، ستانا شروع کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے ظلم، ٹارچر ہوتا ہے، چلتے پھرتے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کا، یہ فلاں حکومت کر رہی ہے، فلاں حکومت کر رہی ہے، یہ ظاہری طور پر ہم کو اسباب کے اعتبار سے کچھ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ سسٹم ہے۔ اُذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، بنو اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ پہلے بھی ہم ذلیل سمجھے جاتے تھے، فرعون کے لوگ ہم کو دلتوں سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے، ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، آپ آئے، ہم نے آپ پر ایمان ہم نے قبول کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی وہی ظلم ہم پر ہو رہا ہے۔ وہ ظلم اور ظلم میں فرق تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں جو جوابات دیے اور بعد میں اس قوم کی تاریخ نے جو مرحلے طے کیے، تو اس نے بتایا کہ بہت فرق تھا ان دونوں قسم کو ظلم میں۔ چھٹائی لازمی ہے، لِيَمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، قرآن نے 20 جگہ یہ بات بیان کی۔ چھٹائی تب ہوتی ہے، یہ ایک بات میں تیسری چوتھی بار دوہرا رہا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتے کہ تیسری قسم کے لوگ یہ دوسری اور پہلی قسم کے والوں کے ساتھ رہے۔ احد کی جنگ میں اللہ کے رسول نکلے صحابہ کو ساتھ میں لے کر، اور یہ تیسری قسم کے لوگ بھی ساتھ تھے، جو اندر سے کچھ اور تھے، اوپر سے کچھ اور تھے، اور یہ بھی ساتھ چلے، مگر راستے میں 300 اس تیسری قسم کے لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ کے الگ چلے گئے۔ کیوں الگ چلے گئے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نظام کے مطابق ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ تیسری قسم کے لوگ اس فتح کے وقت میں ان کے ساتھ رہیں، یہ ممکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہونے دیتے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے اس بات کو غور سے سمجھو کہ یہ تیسرا یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے ایک ایک کو چھانٹ کے رہوں گا، چاہے وہ خادم الحرمین الشریفین ہوں، اور چاہے وہ کعبے کے لباس کے متولی ہوں، اور چاہے وہ بڑے بڑے عرب لوگ ہوں اور کعبے کے ممبر پر کھڑے ہو کر نصیحت کرنے والے ہوں، اور چاہے وہ کہیں کے لوگ ہوں، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ۔ سب تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہوں گے جن کو اللہ چن لیں گے، اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب آ جائے گا کہ شجر و حجر بھی حیران رہ جائیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سسٹم ہے اللہ کا۔ چھٹائی شروع ہو چکی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور شروع بھی اللہ نے کہاں سے کی ہے چھٹائی، میرے منہ پر الفاظ نہیں آ سکتے کہ کہاں سے چھٹی ہوئی ہے۔ بدأ الاسلام غریباً وسيعود غریباً کما بدا، وہاں سے چھٹائی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رعایت نہیں، تم ہاشمی ہو، تم مطلبی ہو،
تم مکی اور مدنی ہو، تم قریشی ہو، اور تم فلاں ہو، اور تم سعودی ہو، اور تم یہ ہو اور وہ ہو، ہم تمہاری اندرون کی باتوں کو جانتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ یہ ہے دور، یہ عام دور نہیں ہے، یہ چٹائی کا زمانہ ہے، آخری موقع ہے سنبھلنے کا، آخری موقع ہے توبہ کا اور اپنی وفاداری کو ٹھیک کرنے کا۔ صرف ٹوپی پہن لینے کا نام بدلنا نہیں ہے، صرف کرتا پجامہ اور داڑھی کا نام بدلنا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا ہم اسلام کے وفادار ہیں یا اپنی پارٹی کے وفادار ہیں، اپنی سیاسی پارٹی کے وفادار ہیں، اپنے لیڈر کے وفادار ہیں، اپنے پیٹ کو شرمگاہ کے وفادار ہیں، اپنی ذاتی انٹرسٹ اور اغراض کے وفادار ہیں۔ قدم قدم پر ٹکراؤ ہوگا، قدم قدم پر ٹکراؤ ہوگا۔ ایک طرف تقاضا ہوگا اسلام کی وفاداری کا، اس میں ممکن ہے تکلیفیں آئیں، بالکل آئیں گی، بالکل آئیں گی، جیل بھی آئے گی، پھانسی بھی ہوگی، سزائے موت بھی ہوگی، فقر و فاقہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ چھٹائی لازمی ہے، مگر عجیب بات ہے یہ حالات اور یہ چھٹائی، خدا کرے اتنی ہی بات سے آپ سمجھ گئے ہوں، یہ انتہائی شاندار مستقبل کی علامت ہے۔ بات الٹی ہے، اگر اسلام کا غلبہ ابھی دور ہوتا، ابھی اس میں کئی صدیاں باقی ہوتی، تو میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کر کہ ابھی بھی وہ حالات نہ آتے، نہ یہاں آتے، نہ یورپ میں آتے، نہ امریکہ میں آتے، نہ عرب میں آتے، نہ مشرق میں آتے، نہ مغرب میں آتے، نہ شمال میں آتے، نہ جنوب میں آتے۔ ہر جگہ حالات اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ یہاں آپ کوس لیجئے کہ بھی فلاں کی حکومت ہے، اور باقی جگہ یہ تو خداوندی ایک نظام ہے، اور اس نظام کو دیکھ کر ڈر اور خوف، مایوسی اور پریشانی، اب کیا ہوگا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، آئندہ مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں کیا ہوگا، اسلام کیسے بچے گا، یہ سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں جو پہلے قسم کے مسلمانوں والی تربیت پائے ہوئے نہیں، یہ ان کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ورنہ جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا علم گہرا ہے، جن کی سمجھداری بہترین ہے، جو قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں، جو اچھی صحبتیں پائے ہوئے ہیں، وہ اپنے وقت کو موبائل میں ضائع نہیں کرتے، انٹرنیٹ میں ضائع نہیں کرتے، بازاروں میں گھومنے میں ضائع نہیں کرتے، وہ سمجھداروں کے پاس بیٹھ کر سمجھداری کی باتیں سننے میں اپنا ایک ایک منٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا بالکل الٹا خیال ہے، ان کا حال اس وقت کے حالات میں یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اندھیرا بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح روشن قریب ہے۔ بالکل الٹا تاثر ہے ان کا۔ ان کو فکر جانتے ہیں کس بات کی ہے؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، پہلی قسم کے اس وقت جو ایمان والے ہیں، ان کو فکر یہ ہے کہ میرا بھی شرکت، میری بھی اس فتح والی مہم میں ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، یہ فکر ہے ان کو۔ فتح تو ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اس ملک کو بھی پہچاننا مشکل ہوگا، اس کے چپے چپے سے کلمہ توحید کی آواز آئے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فکر جو ہے اس پہلی قسم کے لوگوں کو وہ یہ کہ میری شرکت، میری اولاد کی شرکت، میرے جگر کے ٹکڑوں کی شرکت، میرے شاگردوں کی شرکت، میرے دوستوں کی شرکت، میرے قریبی لوگوں کی شرکت اس مہم میں ہو پائے گی کہ نہیں ہوگی۔ ہم تو نہیں کان پکڑ کے نکال دیے جائیں گے، ہم تو نہیں محروم کر دیے جائیں گے کہ نہیں تم نہیں شریک ہو سکتے، تم اس قابل ہی نہیں، ہم تم کو خوب پہچانتے ہیں، ہم تم کو خوب پہچانتے ہیں۔ لا تخرجوا، کیا ہے وہ؟
جو کہا گیا تھا ان منافقین سے تم کبھی نہیں نکل پاؤ گے، بہت سخت ترین آئے تھے وہ، جن لوگوں نے دھوکہ دیا تھا اسی تبوک کے موقع پر ان سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ تم کو کبھی بھی راہ جہاد میں نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، لن تقاتلوا معی عدوا ولن تخرجوا معی ابدا، کسی دشمن سے مقابلے میں کبھی تم کو میرے ساتھ دینے کا موقع توفیق نہیں ملے گی، اور کبھی تم آئندہ راہ خدا میں میرے ساتھ نکل نہیں سکو گے، صاف صاف، لن تخرجوا معی ابدا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو چکے، یہ بتانا ان فرض ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے اس بات کو واقعی ایک آگاہی سمجھیں۔ اسی لیے میں نے وہ دوسری آیت پڑھی تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بھاگو اللہ کی طرف۔ بھاگتا تو آدمی اس وقت ہے، اور بھاگنے کو اس وقت کہا جاتا ہے جب معاملہ ایمرجنسی ہو، ارجنٹ ہو، وقت کم ہو، اس وقت کہا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، وقت کم ہے۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، محمد حضور سے کہا گیا کہ یہ کہو کہ میں تم کو صاف صاف آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگاہ کرنا، وارننگ دینا، بتانا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، منزل آخری کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ یہ وہ دور ہے۔ آپ خود سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمانداری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں پہلی قسم کے مسلمانوں میں سے ہوں؟ ہے کوئی؟ جو ہو اس کو مبارک ہو۔ اصل اسلام کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ عام حالات میں تو سب، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تب حقیقت کھلتی ہے۔ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کہ جس وقت پکارے جاؤ۔ ڈرنے کا، خوف کرنے کا، مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں بنا۔ اصل میں چونکہ ہم لوگوں نے اس دنیاوی زندگی کو لہو و لعب بنا لیا ہے، زینت و تفاخر فی الاموال والاولاد، ہم نے بس مزے مزے کی زندگی گزارنا ہم چاہتے ہیں، کوئی چیلنج نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ہماری سب کی مصیبت ہے، ہم نے اس دنیا کو غلط سمجھا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں دنیا سجن المومن، یہ دنیا مزے مزے سے جینے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگنی ہے، لیکن عافیت مانگنے کا یہ مطلب ہے تو کیا اللہ کے رسول کو عافیت مانگنا نہیں آتا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو عافیت مانگنا نہیں آتا تھا؟ ہمتیں بلند کیجئے، اپنے آپ کو پہلی قسم میں لانے میں دیر مت کیجئے، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہ دروازہ بھی بند ہو جائے کہ بس جو آ چکے وہ آ چکے، اب نہیں۔ بھاگ بھاگ کے دینی مجلسوں میں چاہیے، فضول وقت مت ضائع کیجئے۔ روزانہ کتنے اچھے دینی کتابوں کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اللہ کی پناہ، بیٹھکوں میں، گپا سٹک میں، بازاروں میں، ٹی وی دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں، کھیل کرنے میں، کیا وقت ضائع ہو رہا ہے، کیا زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، میرے اشارے کو سمجھنا،
اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں دنیا کی دو قومیں، دو جگہ کے مسلمان، پوری دنیا کے سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ، 40 سال سے مسلسل بموں کی بارش ان پر ہو رہی ہے، دنیا بھر کے ہتھیار ان پر استعمال ہو رہے ہیں، لیکن دو جگہ کے مسلمانوں کو میں سلام بھیجتا ہوں، ایک فلسطین اور ایک افغانستان۔ کھل کے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں نے پہلی قسم کا مسلمان بننے کی کوشش کی ہے تو ساری دنیا کا باطل الٹا لٹکا ہوا ہے اور بلینز آف ڈالرز وہاں پر خرچ کیے جا رہے ہیں، مگر اسلام کا جھنڈا جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں بھائی، ہم بدر اور احد کے واقعات بیان کریں، بالکل بیان کرنا، ہمارے سامنے کے واقعات ہیں۔ افسوس لوگوں کو ان خبروں کی کوئی جستجو نہیں ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کے پاس ایک بسکٹ نہیں آ سکتا، ایک چاکلیٹ اور ٹافی نہیں آ سکتی، راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ دنیا کا اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی پارسل نہیں آ سکتا، دنیا سے کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، دنیا چھوڑیے پڑوس کے ممالک سے نہیں ہو سکتی۔ پڑوس کے عرب ممالک ان کے دشمن بن گئے ہیں، پڑوس کے عرب ممالک نے سب کچھ ان کے لیے بند کر دیا ہے اور یہ طے کر دیا کہ یہ فلسطین کے یہ سر پھرے، ان کو جینے نہیں دیں گے، یہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ مگر میں کس طرح اپنی محبت کا اظہار کروں ان حالات میں؟ 2018 اور 2019 اور 2019 اور 2020 ان 2 سالوں میں 21,000 لڑکیاں وہاں حافظ قرآن بنی، لڑکیاں۔ مخیمات و تحفیظ القرآن، وہاں خیمے لگتے ہیں، مدرسے نہیں بن سکتے، اسکول نہیں بن سکتے، تعمیر نہیں ہو سکتی، سیمنٹ نہیں ہے، اینٹیں نہیں ہیں، سریا نہیں ہے، کسی چیز کی سپلائی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے خیمے لگائے اور خیموں میں لکھا ان خیموں میں جو لڑکیاں پردے کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کے لیے آ سکے وہ آ جائیں۔ 21,000 لڑکیاں حافظ بن گئی۔ کیا قوم ہے! ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں جینا ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، ہمیں جینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں جینا ہے شہید مغفرت پانے کے لیے۔ چھوٹا سا علاقہ، مٹھی بھر لوگ، مگر ساری دنیا کی طاقتیں ان سے ایمان کو چھیننے اور سودا کرنے اور دبانے میں لگی ہوئی ہیں، مگر پہلے قسم کے مسلمان ہیں وہ۔ میرا یقین ہے یہ، اللہ اس یقین کی لاج رکھے۔ طے کرنے کی بات ہے بھائی، طے کرنے کی بات ہے۔ ایک آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی ایوریسٹ پر پہنچنا ہے، ماں سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتے ہیں، دوست سمجھاتے ہیں، سب لوگ روکتے ہیں، مگر وہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا ملتا ہے اس کو اوپر پہنچنے سے؟ ایک فوٹو چھپ جاتا ہے، ختم۔ انسان کوئی بات طے کر لے، اسے کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ طے ہی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، صرف بیان سن رہے ہیں، صرف بیان سن رہے ہیں، اور تھوڑا بہت طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج نماز پڑھیں گے، اور تھوڑا سا بس یہ۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں بغیر استحقاق کے بک رہا ہوں، جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ اسلام کا غلبہ قریب ہے، میں ہزاروں بار قسم کھا کر یہ بات کہنے کو تیار ہوں، اور پچھلے 15-20 سال سے ہر وقت میں یہی کہہ رہا ہوں، بالکل قریب۔ لیکن یاد رکھنا اسلام کا غلبہ الگ چیز ہے، میرا تمہارا غلبہ الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ یہ خوش مت ہو جانا کہ اسلام کا غلبہ جب آئے گا تو مزے لوٹیں گے، نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ایک پورے ضلع کے اندر پہلے قسم کے مسلمان کیا 5 بھی ہوں گے؟ 5 بھی میں نے شاید زیادہ کہہ دیا، جو پہلی قسم ہے مسلمانوں کی، وہ بننے کی ضرورت ہے۔ آگ لگ جانی چاہیے ہمارے سینے میں کہ وہ بن کے رہنا ہے، چمٹ جانا چاہیے اپنے یہاں کے علماء سے کہ بس اب فیصلہ کر دیا، اب مجھے بنا دیجئے پہلے قسم کا مسلمان۔
میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پہلے قسم کا مسلمان بننا ہے، وفاداری والا، بہادری والا، سخاوت والا، ہمدردی والا، سمجھداری والا۔ میں اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کروں گا، لیکن میں پہلے قسم کا مسلمان بنتے ہوئے حقوق ادا کروں گا۔ میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق اپنی جنت کا سودا نہیں کروں گا۔ کوئی مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا، نہ قبر میں اور نہ میدان حشر میں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے اور ہمارے اندر کچھ عزم، کچھ حوصلہ، کچھ آگے بڑھنے کا ایک پختہ ارادہ اور اللہ سے چمٹ جانا، اللہ سے چمٹ جانا۔ آپ علماء سے بھی چمٹیے اور اس سے زیادہ میں کہتا ہوں اللہ کے قدموں پر پڑ گئے، روزے رکھیے اور بلک بلک کر اللہ سے کہیے کہ اللہ ہم تو سمجھتے نہیں کہ پہلی قسم کیا ہوتی ہے، دوسری قسم کیا ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اللہ مجھے پہلی قسم میں کے لیے قبول کر لیجیے، پہلی قسم کے لیے قبول کر لیجیے۔ مجھے کسی کی داد نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن میں تیسری قسم میں جینا اور بننا نہیں چاہتا، مجھے اس سے نکال لیجیے، مجھے اس سے نکال لیجیے اور مجھے پہلی قسم میں لے آئیے۔ یہی دعا آپ سب میرے لیے بھی کریں، بہت زیادہ آپ کا احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب